تحب فاعف عنا. اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إسكاب وبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اب آپ حضرات جو طلباء ہیں، اب آپ سب اس عبارت بخاری شریف کی جو ہے وہ آپ پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إسكاب قال حدثنا محمد بن فضيل
عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے دوستو، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں اور سب سے آخر میں یہ باب منعقد فرمائی، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط. کیونکہ سب سے آخر الامر اور سب امور میں آخری امر جس سے مفلح کا امتیاز حاصل ہوتا ہے خاسر سے، یعنی کامیاب اور غیر کامیاب کے درمیان میں امتیاز جو حاصل ہو سکتا ہے یا مفلح الگ ہو سکتا ہے اس شخص سے جو نقصان میں ہے. ایک وہ شخص ہے جو کامیابی میں ہے، ایک وہ شخص ہے جو نقصان اور خسران میں ہے. ان کے درمیان میں اگر مابین امتیاز ہے قیامت کے دن تو اعمال صالحہ کے ترازو کے ثقل ہے. یعنی قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، جن کا عمل نامہ نیکی کا اور جس ترازو کا وہ حصہ جس میں نیک اعمال ڈالی جائیں گی وہ بھاری ہو تو وہ مفلح ہے اور وہ کامیاب ہے، اور جس کے اعمال برے ہوں قیامت کے دن جس پردے میں اور ترازو کے اس حصے میں جس میں بد اعمال ڈالی جائیں گی وہ بھاری ہو تو وہ شخص جو ہے وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اس امتیاز حاصل کرنے کے لیے نیک شخص کا امتیاز برے آدمی سے یہ حاصل کیسے ہوگا؟ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نیک ہے اور یہ بد ہے؟ اس امتیاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ارشاد فرمایا کہ میں ترازو انصاف کا جو ہے وہ قائم کروں. وہ ترازو انصاف کا جو ہوگا اس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. قیامت کے دن جس کے نیک اعمال والی حصہ ترازو کا جو ہے وہ بھاری ہو جائے تو وہ عیش و عشرت میں ہوگا، مزے میں ہوگا، اور جس کا ترازو برے اعمال کا بھاری ہو جائے تو وہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا اور جہنم میں اس کا قیام ہوگا اور ٹھکانہ ہوگا. جب یہ ثابت ہوا کہ مفلح کا ظاہر ہونا خاسر سے یہ نہیں مگر ثقل موازین اور خفت موازین کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے اعمال کا ایک حصہ ابتدائی ہے، ایک درمیان والا حصہ ہے اور ایک آخر والا حصہ ہے. اعمال کی ابتدا کی نیت کی ضرورت ہے،
وہی اعمال اللہ تعالیٰ کی یہاں معتبر ہے جو خلوص کے ساتھ ہو، جو صدق دل کے ساتھ ہو، اعمال خدا کی یہاں معتبر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اول میں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی والی حدیث جو ہے وہ ذکر فرمائی، تاکہ یہ دکھلانا ہے کہ میں جو کتاب جمع کر رہا ہوں، جو احادیث میں لکھ رہا ہوں، جو ارشادات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جمع کر رہا ہوں، یہ اعمال ہے، اس میں یہ عملی دنیا ہے، اس کے اوپر آپ عمل کریں گے، یہ آپ کے لیے دستور ہے، آپ کے لیے ضابطہ حیات ہے، آپ کے لیے قانون ہے، آپ اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے۔ آپ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کی عبادت آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اپنی زندگی جس قدر بھی ہے وہ اللہ اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ تو یہ حدیث جو اس کتاب میں جمع ہے یہ عمل ہے، خواہ وہ حاکم ہے، خواہ وہ محکوم ہے، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ جاہل ہے، خواہ وہ امی ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے اپنے شان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو ایک عمل کی ابتدا ہے اور ایک عمل کی انتہا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کا حدیث ذکر فرمایا کہ سب اعمال کا دار و مدار باعتبار اجر اور ثواب کا جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ جو کام جائز ہے، جس کی اجازت شریعت میں ہے، اس پہ آپ کو اجر و ثواب جو ملے گا تو نیت کے اوپر ملے گا۔ اگر آپ کا نیت صحیح نہیں تو آپ کو اس پہ اجر نہیں ملے گا، خواہ وہ نماز کیوں نہ ہو، وہ قرآن شریف کی تلاوت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی یاد کیوں نہ ہو، اگر اس میں آپ مخلص نہیں تو آپ کے لیے کوئی اجر و ثواب ہی نہیں۔ اگر آپ اس میں مخلص ہیں تو آپ کو اجر و ثواب بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور شفاعت بھی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے اس حدیث کو ذکر فرمایا، نیات وانما لکل امرئ ما نوی، اس طرف اشارہ کیا کہ اعمال سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں، تاکہ جو عمل آپ صحیح کریں اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملے۔ اب سب احادیث انہوں نے اس میں ذکر کیے۔ احادیث ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ باب منعقد فرمایا، اشارہ کیا کہ دیکھو اعمال کا وزن جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، اور آخر میں عمل کے آخر میں اگر ہے تو موازنہ ہے، اس کا وزن کرنا ہے۔ تو اعمال اور اس کی نیت یہ دنیا میں ہے، اور اعمال کا وزن جو ہے اور اجر جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ لہذا اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، آپ کے اعمال صالحہ جو ہے اس میں وزن ہوگا۔ جس قدر تم میں اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر اس اعمال صالحہ میں وزن زیادہ ہوگا۔ اشارہ اس طرف فرمایا کہ دیکھیے آخر میں تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ترازو رکھوں گا، میں قیامت کے دن موازین انصاف کا، ترازو انصاف کا جو ہے یہ قائم کروں گا۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا نزع الموازین القسط، دیکھیے قسط جو ہے یہ صفت ہے موازین کا، موازین جمع ہے اور قسط مفرد ہے، موصوف صفت میں انطباق ضروری ہے، مطابقت ضروری ہے، یہاں مطابقت نہیں ہے، موازین جمع ہے، قسط مفرد، لیکن یہاں قسم مصدر ہے، والمصدر یوحد مطلقا لا یثنى ولا یجمع، اس واسطے اس میں یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے، الموازین ذوات القسط، پھر مطابقت موصوف صفت کے درمیان میں حاصل ہوئی۔ طلباء کے خاطر میں نے یہ بات کہی
اور یہاں موازین کا ذکر کیا، معلوم ہوتا ہے ترازو تو ایک ہی ہے لیکن جمع کے صیغہ استعمال فرمایا گیا. یہ جمع کی صیغہ جو ہے اس لحاظ سے ہے کہ اعمال مختلف قسم کے، ہر قسم کے اعمال تولے جائیں گے. نماز کے الگ وزن کرنا ہے، روزوں کا الگ وزن کرنا ہے، زکوٰۃ کا الگ وزن ہوگا، حج کا الگ وزن ہوگا، اسی طریقے سے اور اعمال کی الگ وزن، جہاد کا الگ وزن ہوگا. ایسا ہوا جیسے کہ ہر عمل کے لیے الگ ترازو قائم کیا گیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موازین کا ذکر کیا، ورنہ ایک ہی میزان ہے لیکن مختلف انواع اور اقسام کے اعمال تولے جائیں گے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہاں صیغہ جمع ارشاد فرمایا اور موازین ارشاد فرمایا. لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ، لام بمعنی فی کے ہیں لیوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس ترازو کو قائم فرمائے گا. یا یہ ہے لیوم القیامہ، لحساب یوم القیامہ. یہاں لام بمعنی عندہ ہے، جیسا کہ جئتک لخمس خلون من الشہر کہا جاتا ہے، یعنی جئتک عند خمس بمعنی عندک ہو گیا، یعنی عند یوم القیامہ. اور یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیا جائیں گے. ہم یہاں دنیا میں جو باتیں کرتے ہیں یہ محفوظ ہیں، اس ہوا میں محفوظ ہیں، ہمارے چمڑے میں بھی محفوظ ہیں. ہم دیکھیے ٹیپ ریکارڈ موجود ہے، میرے سب باتیں یہاں درج ہو رہی ہیں. اب تو وہ چیز جو معقول تھا وہ محسوس ہو گیا. اب جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، مادیات نے اس طرح ترقی کی کہ روحانیات کا مسئلہ جو ہے وہ آسانی سے اب سمجھ میں آ رہا ہے. اب دیکھیے ہمارے اعمال سب جو ہے اس فضا میں موجود ہیں، ہمارے چمڑے پہ کے اوپر لکھے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اوپر لکھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. قیامت کے دن سب ہمارے اعمال سامنے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا پڑھو، تم نے جس رنگ میں اپنی زندگی گزاری ہے اب دیکھو آپ کے سامنے ہے، اس کو پڑھو. اور وہ آپ کی ٹائپ جو ہے وہ عالم حشر میں اور قیامت کے دن وہ صاف نظر آئے گا. آپ بھی دیکھیں گے، لوگ بھی دیکھیں گے کہ آپ کس عمل میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال جو ہیں وہ وزن کیے جائیں گے. بعض لوگ پہلے یہ کہا کرتے تھے، معتزلہ اب بھی منکر ہے، کہ قیامت میں اعمال تولنے کی ضرورت کیا ہے. بھائی بعض تو کہتے ہیں کہ اعمال تو اعراض ہیں، اعراض وجود کہاں ہے؟ وہ تو جیسے کہ میں بات کرتا ہوں بو سے نکل گئی وہ ختم. اب ہمارے اعمال کہاں ہیں کہ وہ تولے جائیں گے؟ وہ تو اعراض ہیں اور ان کے لیے تو خارج میں وجود نہیں ہے. لیکن آج کے سائنس نے یہ مسئلہ ختم کر دیا ہے. دیکھیے آپ ریڈیو میں سنتے ہیں کہ آج درجہ حرارت کیا ہے، روزانہ آپ سنتے ہیں کہ آج درجہ حرارت کتنی ہے، نمی اتنی ہے. یہ سب حرارت اور سردی جو ہے اس کا موازنہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ ترمامیٹر لگاتے ہیں بخار کے وقت، پتہ لگتا ہے یا نہیں لگتا کہ 99 درجے بخار ہے، گرمی ہے بدن میں، 100 ہے، 100 سے 1 ہے، 101 ہے، 200 102 ہے، 103 ہے، 104 5 وغیرہ. وہی حرارت کا اندازہ تو لگ جاتا ہے. تو بھائی اگر یہاں ہم بخار کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر یہاں ہم گرمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر یہاں ہم سردی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر یہاں پہ ہم نمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو کیا اللہ جل جلالہ قیامت میں ہمارے اعمال کا وزن نہیں لگا سکتے؟ اور ان کے وزن کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اتمام حجت کے لیے
اس لیے نہیں کہ اللہ جل جلالہ معلوم کرے گا کہ اس میرے بندے کے اعمال صالحہ کتنے ہیں اور برے اعمال کتنے ہیں، اس کو تو سب معلوم ہے، لیکن یہ اہتمام حجت کے لیے، تاکہ میرا بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ اللہ نے ظلم کیا. نہیں، تمہارا ذرہ برابر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر تمہاری نیکی بھی ضائع نہیں ہے اور ذرہ برابر تمہاری برائی جو ہے وہ بھی ضائع نہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئی. اس واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ترجمۃ الباب میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال جو ہیں یہ بھی تولے جائیں گے اور اس کے جو اقوال ہیں وہ بھی تولے جائیں گے. اگر برے ہیں تو وہ بھی تولے جائیں گے، اگر اچھے ہیں وہ بھی تولے جائیں گے. زیادہ ہیں، اچھے ہیں، اخلاصی ہیں، نیک اعمال، اجر زیادہ ہوگا. اگر برے اعمال زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے معافی نہ دی، شفاعت اس کے حق میں اس کی اجازت نہ ملی، بدبخت ہے یہ، تو جہنم میں جائے گا. اور زیادہ توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف فرمائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب پاک میں آپ کو رضا کر کے چھوڑوں گا، آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا. اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی سجدے میں گرے گا، فرمائے گا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو دوزخ سے نکال، مجھے اجازت ہے کہ میں دوزخ سے اپنی امت کو نکالوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تشریف لے جائیے جہنم میں، اور جس قدر آپ کی امت ہے اور جس میں جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی آپ نکالیں. حضور علیہ السلام جائے گا. جہنم کی کیا طاقت ہے کہ دوزخ کو حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے؟ وہ تو گلزار ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گلزار نہیں ہوگا، وہ تو انگار نہیں ہوگا، آگ نہیں ہوگا، وہ تو جنت ہوگا. حضور ایسا ان کو بھی پکڑ کر کے لائے گا. غرض یہ ہے کہ 3 مرتبہ حضور سجدے پہ گرے گا. جب شفاعت عام شفاعت ہوگی امت کے لیے حضور شفاعت، تو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پھر عرض کرے گا کہ اللہ اب میرے دوزخ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا سوا اس شخص کے جو کافر ہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. تو یہ نازک وقت ہے، اس میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایمان نصیب کرے. ہاں، دنیا سے اللہ تعالیٰ بیمان نہ لے جائے. اگر دنیا سے بیمان گئے تو پھر نہ پیغمبر کی شفاعت ہے اور نہ ولی کی شفاعت ہے اور نہ شہید کی شفاعت ہے، کسی کی شفاعت بھی نہیں. اگر ایمان ساتھ لے کر کے ہم گئے تو یہ توقع ہے کہ اللہ جل جلالہ بزرگان دین کی سفارش سے، شہداء کی سفارش سے، اپنے بچوں کی سفارش سے اور اپنے عزیز و اقربا نیک جو گزرے ہوئے ہیں ان کی شفاعت و سفارش سے، اور خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، وہ تو گناہگاروں کے لیے شفاعت کرنے والا ہے. تو یقیناً اللہ جل جلالہ ان کی شفاعت سے ہمیں محروم نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت آپ کی اور ہمارے سب کی علیہ السلام کی نصیب فرمائے. تو یہاں فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ان کے اعمال انسان کے اور ان کے اقوال جو ہے قیامت کے دن یہ وزن کیے جائیں گے. اب یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طالب علموں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مجاہد جو بڑے مفسر گزرے ہوئے ہیں، قرآن شریف میں ایک جگہ میں اللہ نے فرمایا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت ہے کہ کبھی کبھی مناسبت کی وجہ سے قرآن شریف کی بعض آیاتوں میں جو ایسے لفظ آ جاتا ہے تو اس کی تھوڑا سی تفسیر فرماتے ہیں. تو یہاں نزع الموازین القسط کا ذکر بھی ہوا. اب اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد کا قول اس آیت کی تفسیر میں جو وزنوا بالقسطاس المستقیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل. قسطاس کے معنی یہاں تو قسط ذکر ہوا ہے اور وہاں قسطاس ذکر ہوا ہے. قسطاس کے معنی رومی زبان میں، روم کی زبان میں عدل کے معنی پہ ہے، یعنی اہل روم کی لغت میں عدل کے قسطاس کے معنی انصاف کے ہیں. اور قرآن شریف میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو عربی لحاظ سے بھی اور عجمی لحاظ سے بھی ایک ہی معنی اس کا ہوتا ہے.
تو اس سے وہ تعبیر کرتے ہیں توافق اللغتین سے کہ دو زبانوں کی معنی ایک ہو گئی. یعنی قسطاس کے معنی عدل بھی ہے. قسطاس عربی لفظ میں بھی عدل کو کہتے ہیں اور رومی زبان میں بھی عدل کو کہتے ہیں. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رومیوں میں بھی اس کے معنی کہ عدل ہے اور عربی زبان میں بھی عدل کے معنی قسطاس ہے اور قسطاس کے معنی جو ہے وہ عدل ہے. تو یہ توافق اللغتین کے لحاظ سے یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے، یہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ کلام عرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ قسط مصدر ہے مقصد کا، اور یہ حقیقت میں غلط بات ہے. یہ قسط جو ہے وہ مقصد کا مصدر نہیں ہے. مقصد کا مصدر جو ہے وہ اقساط ہے، قسط نہیں ہے. تو یہ لفظ جو ہے یہ تو صحیح ہے نہیں. اس لیے بعض محدثین حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پہ اعتراض کیا ہے کہ مقصد کا مصدر جو ہے وہ اقساط ہے، قسط نہیں ہے، کیونکہ وہ مزید ہے اور یہ مجرد ہے. یہ ثلاثی ہے، وہ رباعی ہے، لہذا قسط جو ہے وہ مصدر مقصد کا نہیں ہے. مقصد کا مصدر جو ہے وہ اقساط ہے. اس لیے یہ لفظ یہ جو کہا گیا ہے اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ جو فرمایا کہ القسط مصدر المقصد، تو یہ بات صحیح ہے. جواب اس کی یہ ہے کہ نہ، یہ صحیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یقالو کے لفظ سے اس کا مطلب بیان کیا ہے تو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مصدر ہے. دیکھیے، القسط مصدر المقصد یعنی المصدر المحذوف الزوائد. تقدیر عبارت ایسے ہو گئے، طلباء کے خاطر عرض کر رہا ہوں کہ مصدر وہ مصدر جو محذوف الزوائد ہے. تو یہ مصدر مقصد کو فرمایا گیا نظراً الی اصلہ فہو مصدر مصدری. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا اصل مصدر جو ہے وہ تو قسط سے اقساط بن گیا اور اقساط سے پھر مقصد بن گیا. تو مصدر مقصد کے معنی یہ کہ مصدر مقصد. اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ، قسط کی معنی ہے ظلم. قاصد کہتے ہیں ظالم کو اور مقصد کے معنی ہے انصاف کا. تو یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَادِلُ، اے مقصد جو ہے یہ عادل کے معنی پہ ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عادلوں کے ساتھ، انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے. اور قاصد کے معنی جو ہے وہ ظالم کے ہے. قاصد کے معنی وہ ظالم. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وہاں قاصد کی معنی ہے ظالم کے. ظالم لوگ جو ہے وہ جہنم کے لکڑی ہے، خس و خاشاک ہے جو جہنم میں جلیں گے. اب یہاں پہ معلوم ہوا کہ بھائی قسط کے معنی تو ہے ظلم اور اقساط کے معنی ہے عدل و انصاف. یہاں نور الموازین القسط فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ظلم کے ترازو کو قائم کر لوں گا. معنی خراب، غلط معنی پھر ہو جائے گا. اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ بات تو یہ ہے، لیکن یہاں پہ والقاسط فهو الجائر اور وهو العادل، مقصد کے معنی ہے عادل کے. اب یہاں پہ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے، لیکن کبھی کبھی اشارہ اس طرح ہوگا کہ یہاں قسط کا معنی جو ہے وہ اقساط کا، کبھی کبھی احدہما دوسرے کے معنی پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں قسط معنی اقساط کے ہے، یہاں قسط کا معنی جو ہے وہ عادل کا. اگر کہ مشہور اور عام استعمال قسط کا معنی جائر کا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ استعمال اس کا ہوتا ہے بمعنی عادل. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے، اس نے اشارہ اس طرف کر دیا، ایک علمی نقطہ. یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. ایک واقعہ ہے، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم گزرا ہوا. حجاج ابن یوسف نے بہت بڑے بڑے علماء حق کو قتل کیا. اتفاق سے
سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، سامنے کیا ابا بھائی، سامنے کیا وسیع حاکم تھا حجاج بن یوسف، تو اس کو سامنے لایا، کہا تمہارے میرے متعلق کیا خیال؟ قاسط عاجل، انت قاسط اور یہ عادل، یہ کیا؟ یہ تو بڑا ظالم، اور قاسط کے مطلب اب عادل بھی ہیں، ونزل الموازین القسط۔ جب یہ کہا حاضری سب حیران ہو گئے کہ ظالم بادشاہ کی اس نے تعریف کی۔ حجاج بن یوسف فوراً سمجھ لیا، وہ کہنے لگا حاضرین کو کہ تم کیا سمجھے، اس نے میری تعریف کی یا میری مذمت کی؟ ہم نے کہا کہ اس نے تیری تعریف کی۔ اس نے کہا نہیں، تم نے نہیں سمجھا، انہو قد جعلنی جائرا کافرا، اس نے تو مجھے کہا کہ تم ظالم ہو، اور اس نے تو مجھے کہا کہ تم کافر ہو، اس نے حقیقت میں تو میری پوری مذمت کر لی۔ الفاظ اور طرح ہیں لیکن ترجمہ مطلب جو ہے وہ میں سمجھ لیا میں نے، کیونکہ اس نے جب یہ کہا کہ تم کیسے کہ تم ظالم ہو کافر ہو، کیونکہ انہوں نے ظاہر الفاظ میں تو صاف ہے کہ تم قاسط ہو اور عادل ہو۔ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، مجھے کہتے تم قاسط ہو مطلب ہے کہ تم ظالم ہو۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، تو وہی عادل و یعدلون طرح ہے، مطلب یہ کہ تم اللہ کے ساتھ تم نے شریک پیدا کیا ہے، تم اللہ کے ساتھ بھی بے انصافی کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو یہاں پہ عدل کے معنی وہ انصاف کی نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر کرنا ہے۔ تم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرتے ہو، اپنے حکم کو خدا کے حکم کو برابر کرتے ہو۔ تو یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ قسط جو ہے بمعنی ظلم کے ہے، اور قاصد بمعنی ظالم کے ہے، اقساط بمعنی عدل کے ہے، مقصد بمعنی عدل کے ہے، لیکن کبھی قسط بمعنی اقساط کے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں قسط مراد انصاف کا معنی ہے۔ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اب میں آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ سب کلموں میں خدا کو یہ دو کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں، اور وہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت آسان ہیں، کوئی مشکل وہ دو کلمے جو ہیں وہ نہیں ہیں، بہت آسان ہیں زبان کے اوپر۔ عرب لوگ جو کلمات استعمال کرتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو حروف استعمال کرتے ہیں، تو ان حروفوں میں یہ حروف بہت آسانی سے وہ اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، اور ادا کرتے ہیں، ان میں کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو زبان پہ وہ کلمات بہت آسان ہیں، خدا کے یہاں وہ بہت زیادہ محبوب ہیں، اور قیامت کے دن وہ وزندار ہیں۔ جب آپ کے نیک اعمال تولے جائیں گے اور اس کا جو پڑ رہا ہے رازو نیکی کا، اس میں وہ رکھا جائے تو وزندار ہوگا، یعنی اس کا اجر و ثواب اتنا ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ وہ سب ثواب اس ترازو کے ایک پرنے میں آپ ڈال لیں تو وہ زیادہ وزندار ہوگا، اور تمہارے اور اعمال بری جتنی بھی ہو دوسری طرف ہو تو وہ ہلکے ہو جائیں گے اس کے مقابلے۔ تو فرمانے لگی کہ ثقیلتان فی المیزان، وہ دو کلمے بہت بھاری ہیں ترازو میں، کیوں کہ اس کی اجر ثواب بہت زیادہ ہے اللہ کے یہاں۔
اب صحابہ کرام نہایت شوق میں ہو گئے کہ کیسے. ہمارے علماء علم مانی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خبر کا تقدم مبتدا کے اوپر، مسند کا تقدم مسند اللہ پہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ حاضرین شوق میں ہو جائیں کہ بھائی کیسی بات ہے، جلدی یہ ہمیں بتائے. تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خبر کو مقدم کیا کہ دو کلمے ہیں جو خدا کو بہت محبوب ہیں، زبان پہ بہت آسان ہے، قیامت کے دن اور ترازو پہ بہت زیادہ وزن والے ہوں گے. صحابہ کرام بہت اشتیاق میں ہو گئے کہ کون سی کلمے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ سب پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے دوستو، یہ ایسے کلمے ہیں کہ اس میں توحید ہے. آخر اپنی کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلموں پہ ختم کیا، اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کلمے آخر وقت میں بھی نصیب فرمائے، کیونکہ موت کے وقت بھی یہ توحید کی کلمات ہیں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کا آخری کلام ہو موت کے وقت لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں اللہم الرفیق الاعلیٰ فرمایا، جو دلالت اس کلمات میں موجود ہے توحید باری تعالیٰ. رفیق اعلیٰ کی معنی یہ کہ وہ رفیق جو تاریکی میں بھی روشنی میں بھی، بر میں بھی بحر میں بھی، پہاڑوں میں بھی، جنگلوں میں بھی، تنہا میں بھی، مسجد میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی میرے ساتھ ہے. وہ رفیق کون ہے بھائی؟ اللہ. وہ تو کوئی نہیں، توحید ہے نا. اور وہ رفیق جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، تو سب سے زیادہ اعلیٰ رفیق میں اور کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ جل جلالہ، جو ہر کام میں رفیق ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس لیے یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ان کلمات پہ ختم فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانس جو ہے، زندگی کی آخری لمحات جو ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعلیل میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں گزارے. تو یہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے. اور میں اپنے ان طلباؤں کو جو دور حدیث کی کتابیں انہوں نے پڑھ لی ہیں، مجھے اس حدیث کی سند جو ملی ہے میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے جو عرض کروں گا وہ یہ کہ میں نے اپنے علوم سب فنونیات ابتدا سے لے کر کے دور حدیث تک، اگر فقہ شریف کی کتابیں ہیں اور صرف اور نحوے کے، منطق کی، اصول کی، ریاضی کی، حکمت طبعی کی، اور اسی طریقے اصول حدیث، اصول فقہ، معانی، بدیع، بیان، ادب، یہ سب عروض، یہ کتابیں اور ریاضی، اور پھر تفسیر اور حدیث، یہ سب علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیشوا حضرت قبلہ بویسی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا و برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. اور اپنے اساتذہ سے، وہ اساتذہ جو جید علماء و بعمل گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت میں دوزانو ہونے کا شرف حاصل فرمایا ہے. اس کے بعد پھر میں دور حدیث کے لیے ایسے ہستیوں کے پاس گیا. میں نے خیال کیا کہ سب کتابیں میں نے اچھے اچھے علماء سے پڑھے، اب حدیث کا فن جو ہے مجھے بھی ایسے ذات سے پڑھنی چاہیے جو اس کا ہر لحاظ سے اہل ہو، علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی. تو میں نے دور حدیث کی کتابوں کا یہ سند مجھے جو دیا گیا ہے تو دارالعلوم دیوبند میں دیا گیا ہے، اور میں نے یہ حدیث کی کتابیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. آپ نے مجھے احادیث میں اجازت دی ہے، میں نے اپنے طلباء سے اپنا سند بیان کرتا ہوں، ان کو اجازت دیتا ہوں کہ میرے طرف سے یہ حدیث پھر نقل کریں، کیونکہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ بغیر اجازت کے استاد کی کسی کو حدیث بیان کرے. یہ ایک سینے بسینے یہ سلسلہ چلا رہا. تو مجھے احادیث کی روایت کرنے کا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی. آپ کو شیخ الاسلام مولانا شیخ سے محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی.
ان کو اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، ان کو اپنے شیخ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شاہ عبد الغنی سے رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، ان کو شاہ محمد اسحاق سے رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، شاہ محمد اسحاق سے رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ عبدالعزیز سے رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، شاہ عبدالعزیز سے رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ ولی اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، اور شاہ ولی اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے علامہ فربری تک جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہاں تک ہمارا سند ہے، اور پھر امام بخاری ہمارے آخر میں پھر استاد، تو یہاں تک اور سند میں نے اپنے ان کو بیان کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں نے اور اس طریقے سے مجھے بخاری شریف کی روایات، ترمذی شریف کی روایات، نسائی شریف کی روایات، ابن ماجہ کی روایات، موطا امام مالک کی روایات، موطا امام محمد کی روایات، طحاوی کی روایات، غرض یہ ہے کہ صحائح ستہ، ابو داؤد شریف، مسلم شریف، ان سب کی روایات مجھے میں نے ان سے سنی اور مجھے انہوں نے اجازت دی، اس لیے میں اپنے ان شاگرد و طلباء کو جو دور حدیث میں یہ کتاب میرے پاس پڑھ چکے ہیں، میرے طرف سے ان کو بھی اجازت ہے کہ یہ اپنی جگہ میں یہ ارشادات نبوی کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مجھے بھی تقویٰ نصیب فرمائے، انہیں ایسے علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی طلباء یہاں سے ہمارے دارالعلوم جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہوئے ہیں اور اب فارغ ہو چکے ہیں اور آئندہ فارغ ہوں گے، سب کو اللہ تعالیٰ دین کے خادم بنائے، سب کو اللہ جل جلالہ صحیح معنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیرو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا علم جو ہے وہ دین کے لیے بنائے، اپنے لیے نہیں، دین کے لیے بنائے، اعلاء کلمت الحق کے لیے بنائے، اور یہ دعا فرمائے کہ ہماری جس قدر کرم فرما ہے، میں اس آزاد کشمیر کے احبابوں کے بہت زیادہ ممنون ہوں۔ یہ بڈھا درمن یا پلندری اور مضافات وغیرہ جتنی بھی آپ دور تک جائیں، میں سب میرے بہت زیادہ کرم فرما ہے، ان بارل تک کوسی بھی آگے چچن، اور اسی طریقے آزاد پتن ایسے رالاکوٹ تک جائیں، حجیرہ اور ترحل تک جائیں، سب آزاد پتن جتنے علاقے کے احباب ہیں، اور مظفر آباد میں بھی ہر ایک، اور یہاں بھی تو میری زندگی ہے، اور ان احباب کے زیر سایہ یہاں میں کچھ اوقات گزارتا ہوں۔ بہت زیادہ مرد ہیں، عورت ہیں، سب نہایت خلوص و محبت سے پیش آتے ہیں، ان کا زیادہ میں ممنون ہوں، میرے ساتھ بہت ان کی مہربانی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، اولاد میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، خصوصاً وہ صاحب کا میں خام عمل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، میں ایسے موقع میں ضرور منشی لال خان صاحب کو یاد کروں گا اور ان کے بچوں کو بھی، کیونکہ وہ میرے بڑے محسن ہیں کہ انہوں نے اس جگہ میں رہائش کے لیے مجھے یہاں پہ یہ زمینیں دی ہیں اور بہت مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ حقیقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس قدر لنگر میں اکثر درخت وغیرہ کچھ جنگل کی، اور زیادہ تر میں نے ان کے درختوں کو استعمال کیا ہے اور کر رہا ہوں۔ یہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ صدقہ و اخلاص و محبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جن حضراتوں نے اس اجتماع میں، اس ختم بخاری شریف میں، عمر شریف میں میری سرپرستی فرمائی ہے، جنہوں نے دودھ لایا ہے، جنہوں نے لکڑی توڑی ہے، جنہوں نے لکڑی کاٹی ہے، جنہوں نے لکڑی دی ہے، جن کی یہاں یہ کام ہو رہا ہے، اور جن دوستوں نے خلوص محبت سے تشریف لائے ہیں، اب ہمارے غازی صاحب ہیں، اب ہمارے اشتیاق الخان صاحب ہیں جو اپنی جگہ میں بہت اونچی مقام کے ہیں، یہ سب ہمارے محسن کرم فرما یہاں پہ موجود ہیں، پلندری کے وغیرہ کارکول سب کے، اور یہ صوفی صاحب سبھی ہمارے کرم فرمائے، کس کا میں لوں گا، سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بڑھے وقت قریب یہ سب یہ تو زیادہ میرے کرم فرما ہے، حقدار ہے، میں سب کے لیے یہ دعا گو ہوں اور اس مبارک موقع پہ دعا مانگتا ہوں۔ اس طریقے سے جو گجرانوالے سے تشریف لائے ہیں، اسی طریقے سے لاہور اور اسے گرول پنڈی سے، اسی طریقے سے آپ پشاور سے آپ دیکھتے ہیں احباب آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دین و دنیاوی مرادیں پوری فرمائے، اور جس قدر یہاں پہ میرے ساتھ میرے جس قدر بھی کرم فرمائے، میں کیا عرض کروں، کیا مرد ہے، کیا عورت ہے، کیا غریب ہے، کیا مالدار ہے، کیا صاحب اقتدار ہے، یا غیر صاحب اقتدار ہے، وہ عالم ہے، وہ جاہل، جو بھی ہے، سب کا میں مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے حقیقت ہے کہ بعض حضرات کہیں گے فلان کا نام لے لیا، فلان کا نہیں لیا، لیکن اس وقت سب میرے دل میں موجود ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کس کا تعلق ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے سے کون محبت فرماتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے دل میں میری قدر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس آستانے سے کس کا تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ جس کا تعلق ہے، حسن صبا علیہ السلام کے لیے دعا کر رہا ہوں،
لیکن خصوصاً جو ہمارے کرم فرما ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، جو اس آستانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، جو میری سرپرستی کرنے والے ہیں، مجھ پہ کرم فرمانے والے ہیں، اے اللہ تجھے معلوم ہے تو اپنے شان اور کرمی کے مطابق ان پہ کرم فرما، ان پہ احسان فرما۔ اہل اسلام کے عالم اسلام کو لڑا رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، یہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ آگ نہ جلائے، ہاں اللہ تعالیٰ اس آگ کو ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ دشمن کو ذلیل و شرمندہ کر دے، اے اللہ۔ اور یہ طلباء کو اللہ تعالیٰ علم نافع کامل نصیب فرمائے، انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھی طریقے سے وقت گزار لیا ہے، بہت مخلص ہر لحاظ سے میرے کرم فرمائے، ان کی جدائی پہ مجھے افسوس ہے، ہاں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے اوقات یہاں پہ ہم نے گزارے الحمدللہ، اور مجھے یقین ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد فرمائیں گے، جہاں بھی یہ رہیں گے مجھے دعا میرے نام لے کر کے اللہ سے میرے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگیں گے، اور کچھ پرواہ نہیں ہے، ہر سب کچھ اللہ کا احسان ہے، خدا کا بہت کرم ہے مجھ پہ، لیکن یہ خطرہ ہے خدا بہت بے نیاز ہے، یہ دعا فرمائے کہ آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کیوں اٹھائے تو ایمان کامل کے ساتھ اٹھائے، بس ایمان کامل اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، عذاب قبر اور عذاب حشر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہمارے سلسلے کی جو بزرگان دین ہے، خواہ وہ سلسلے طریقت ہے، خواہ وہ سلسلے علمی ہے، کیونکہ وہ سلسلہ علمی عربی جو ہے وہ بھی میرا سلسلہ طریقت ہے، کیونکہ وہ سارے بزرگ عالم بعمل گزری ہوئے ہیں، اس طرف جو ہے وہ بھی ہمارے سب عمل ہیں اور وہ بزرگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی فیوزات سے آپ و ہم سب کو مستفید فرمائے، اللہ تعالیٰ آخر وقت میں یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نصیب فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی طریقے سے دارالعلوم کی جو ہمارے اساتذہ ہیں اور طلباء ہیں جو اس کے عمل کرنے والے ہیں اور اس میں کام کرنے والے ہیں، اس کے سرپرست ہیں ہمارے ناظم اور خدمت کرنے والے، سب کے لیے دعا فرمائے کہ سب کے اللہ دین و دنیا بہتر بنا دے، اور جو ہمارے کرم فرمائے آستانے کے ساتھ انجمن اخوان قادریہ پشاور ہے، انجمن اخوان قادریہ نوتیا ہے، انجمن اخوان قادریہ راولپنڈی بھی ہے، انجمن اخوان قادریہ ڈھاکہ اور لاہور اور اس طریقے سے کراچی اور آپ کے پلندری کی بھی ہے، مختلف مقامات میں سب کو اللہ سرسبز آباد رکھے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے سلسلے کے جو بزرگ گزرے ہوئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی طریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر مقامات نصیب فرمائے، میرے لیے بھی دعا فرمائے، حضور قلب سے میرے لیے دعا فرمائے، بس خلوص کے ساتھ میرے لیے میرے گناہوں کی معافی کے لیے، میرے صحت و تندرستی کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو خدمت حدیث شریف کے پڑھانے کے لیے میرے سے فرمایا ہے اس میں مجھے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، میرے تقصیرات کو معاف فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ مبارک ہو آپ سب کو، مبارک اس میں شامل ہو گئے آپ سب، سر مبارک سے مولانا یوسف سے مبارک سے مبارک سے۔ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہاں بعض ہمارے احباب ہیں دیکھو جنہوں نے یہ پھول وغیرہ بھی ڈالے ہیں لائے ہیں اور یہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، جو پٹھان حضرات ہیں ان سب کے لیے بھی دعا فرمائے، پٹھان کا بھی دعا کرنی چاہیے نا بھائی، تاکہ غیر کا یہاں پہ یہ سب علاقہ جو ہے پٹھانوں کا ہے، حقیقت میں یہ قوم جو ہے سدن کا، اس کے علاوہ اور حقیقت میں انہوں نے اس ملک کے لیے بہت قربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ جلال ان کی قربانیوں کو منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دنیا آخرت میں عطا فرمائے، اور یہاں پہ ہر قسم قوم کے آباد ہے اور سب حقیقت میں فقراؤں کے ساتھ علماء کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خان صاحب مرحوم جو جلوس میں آپ حضرات گئے تھے ان کے مزار پہ آپ کھڑے ہو کر کے دعا بھی مانگی تھی، یہ اس ملک کے بہت بڑے لیڈر اور مقتدر گزرے ہوئے ہیں اور ہمارے حضرت کے پاس آیا کرتے تھے اور 2-3 دفعہ حضرت کو یہاں لایا، حقیقت میں میرے بھی یہاں پہ لانے کا ذریعہ وہی بنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر مقام نصیب فرمائے، بہت صحیح عقیدہ ملک کا خاص محب حقیقت میں وہ تھا، اور حضرت کے سامنے روتا تھا کہ ہمارے ملک کے ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ غریب، ان کے لیے آپ دعا فرمائیں، ایسے ہوئے کہ اس ملک کا ہمدرد تھا، دعا فرمائے کہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ بہتر مقامات نصیب فرمائے، ربنا تقبل منا کتا سوک روٹائی شروع کئی ہلو دام دا ہوگئی گورے دا روٹائی پا خون کی
او روټۍ تقسیمونکي انډۍ پخونکي دې ټولو لپاره هم دعا ده. موږ په دعا کې کړی الله تعالی دې خوشاله ساتي. او ګورې که څوک روټۍ شروع کوي نو روټۍ دې شروع کړي بېشک هلته ښکته څوک وي هغې ته روټۍ ورکوي زما طرفه نه اجازت دی. دا صدقه ده او خیرات دی، بېشکه روټۍ شروع کړي.